ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آشی۔ میں نے اللہ کو بہت ڈھونڈا، جانتے ہو کب؟ جب میں نے ایک شخص کھو دیا، ایک شخص کی محبت نے مجھے تھکا دیا۔ وہ جدا ہوا تو یوں لگا کہ سب روٹ گیا ہے۔ تب شروع ہوا عشق لا کا سفر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کے زخموں پر مرہم صرف رب رکھ سکتا ہے۔ میں بھی بہت ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے اللہ کو بہت ڈھونڈا، نمازوں میں، سجدوں میں، ہر روز اس سے مانگا، ہر روز کشکول اس کے دربار میں لے کر گئی، اور آخر میں تھک گئی۔ میں تلاش میں تھی کہ مجھے میرا رب مل جائے تو میں اسے اپنا حال دل سناؤں، میں اسے بتاؤں کہ یہ زندگی مجھ پر کیسے بیتی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ میں نے ایک دفعہ مولا علی کا فرمان پڑھا، جس میں تھا کہ اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہو تو سجدہ کیا کرو، اور اگر کبھی یہ چاہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھا کرو۔ تو پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ کئی بار تھک جاتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ وہ میری دعائیں سن ہی نہیں رہا۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ نماز پڑھ کر روتے روتے دعا ہی نہیں مانگی، اور من ہی من خود سے کہا کہ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ میرا دل کس حالت میں ہے، اس کا بندہ کس حالت میں ہے۔ پھر میں نے خضر کا قصہ پڑھا کہ حضرت خضر نے ساری زندگی اللہ سے اولاد مانگی لیکن نہیں ملی۔ ایک دن حضرت مریم بن موسم کے پھل کھا رہی تھیں تو حضرت خضر کے منہ سے یہ جملے نکلے کہ اے مریم کے رب، اے مریم کو بے موسمی پھل دینے والے رب، مجھے بے موسمی اولاد دے دے۔ تو اگر مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں؟ خضر کا یہ کہنا تھا کہ رب نے اسے اولاد دے دی۔ اس دن سے میں نے ہر دن اسے مانگنا شروع کیا، اور یقین رکھا کہ کیا پتہ کس موڑ پر، کس جگہ میری بات بھی اللہ کے آگے منظور ہو جائے۔ تو دعا کا سلسلہ کبھی مت روکیے، ہمیشہ مانگیے، وہی دیتا ہے، وہی دے گا۔ میں جب پریشان ہوئی، مجھے لگا کہ اب اس کا اور میرا ملنا ممکن نہیں ہے۔ اب ہر طرف سے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، اب وہ مجھ سے جدا ہو چکا ہے۔ تو پھر میں نے قرآن کھول لیا، اس مقدس کتاب میں یوسف کا قصہ پڑھا، جس میں لکھا تھا کہ زلیخا کو یوسف سے عشق ہو گیا تھا اور ان کا ملنا شاید ناممکن تھا، لیکن زلیخا کا وہ یقین تھا اور اس کی وہ تڑپ تھی جس نے اسے یوسف سے ملا دیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ نہیں، دنیا کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، خدا کرنے پہ آئے تو محبت میں معجزے کر دیتا ہے۔ وہ صرف زلیخا کو یوسف نہیں بلکہ اس کی جوانی بھی لوٹا دیتا ہے۔ پھر میں سوچنے لگی کہ میری گڈڑی میں تو صرف گناہ ہی گناہ ہے، نیکی ایک بھی نہیں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ زلیخا تو کافر تھی، جب میرے رب نے اس کی تڑپ دیکھ لی تو میں تو اس کی بندی ہوں، میری کیوں نہیں دیکھے گا؟ پھر میں نے صبر کر لیا اور زلیخا کی طرح اسے روز رب سے مانگنے لگی۔ پھر مجھے لگنے لگا کہ میں ایک بھنور میں پھنس گئی ہوں۔ ایک گہرا نیلا دریا ہے جس کی وسعت دور تک نظر آتی ہے، لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے۔ پھر میں نے وہ مقدس کتاب کھول لی اور میں نے اس میں سے موسیٰ کا قصہ پڑھا، تو مجھے سمجھ آیا کہ جب رب راستے بنانے پر آتا ہے تو وہ موسیٰ کے لیے دریا پھاڑ کر راستہ بنا دیتا ہے۔
پھر میں نے اپنے دل کو مطمئن پایا اور میں رب سے مانگنے لگ گئی کہ اے موسیٰ کے رب، اس کے لیے دریا پھاڑ کر راستہ بنانے والے رب، میرے لیے بھی راستہ بنا، کہ مجھے یقین تھا کہ وہ رب جس نے موسیٰ کے لیے راستہ کھولا تھا وہ میرے لیے بھی راستے کھولے گا۔ پھر یوں ہوا کہ مجھے میرے اپنوں نے توڑ دیا، ان کی باتوں نے، ان کے طعنوں نے مجھے اندر سے چھلنی کر دیا، میرا روم روم ٹوٹ گیا اور میرے ارمانوں سے خون رسنے لگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ سے پوچھوں۔ پھر میں نے قرآن کھولا اور میں نے دیکھا کہ یوسف کو اس کے بھائیوں نے پہلے کنویں میں پھینکا اور پھر ایک تاجر کے ہاتھ بیچ دیا، لیکن اس کے بھائیوں نے سوچا کہ ہم نے یوسف کا قصہ ختم کر دیا ہے، لیکن رب تو اس کی نئی کہانی لکھنا چاہتا تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا، یوسف کے بھائیوں نے دیکھا کہ رب نے اسے اس تاریک کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر لا بٹھایا۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، رب ہمیں ان لوگوں کے سامنے دوبارہ عزت سے کھڑا کر سکتا ہے جنہوں نے ہمیں ایک وقت میں دھتکارا ہو۔ پھر میں مطمئن ہو گئی۔ میں اکثر بیٹھے بیٹھے سوچا کرتی تھی کہ آخر وہ ہی کیوں، آخر میرے رب نے مجھ سے اتنا بڑا امتحان کیوں لے لیا؟ وہ تو جانتا تھا کہ یہ قربانی سب سے بڑی قربانی ہے۔ پھر میں نے اس مقدس کتاب میں پڑھا کہ رب آزمائش جب لیتا ہے نا تو ہم سے بہت پیاری چیز لے کر لیتا ہے۔ پھر میں نے پڑھا کہ کیسے ابراہیم نے خدا کے عشق میں اسماعیل کو قربان کر دیا تھا۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ قربانی تو پیاری چیزوں کی ہوتی ہے۔ پھر میں لوگوں کی سازشوں سے ڈرنے لگی، کوئی ایسا نہ کر دے، کوئی یہ نہ کر دے، کوئی وہ نہ کر دے۔ بہت سنبھل کر قدم رکھنے لگی تھی، خدا سے زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، کیونکہ مجھے لگنے لگا تھا کہ لوگ میری زندگی کو برباد کر دیں گے۔ پھر میں نے قرآن کھولا، پھر مجھے ابراہیم کے قصے سے پتہ چلا کہ کفار نے ابراہیم کو ایک بھٹی میں پھینک دیا تھا، چاروں طرف آگ ہی آگ تھی، سب آوازیں کس رہے تھے کہ آگ لگاؤ۔ ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے میرے رب، کیا تو میرے حال سے واقف نہیں ہے؟ مجھ پر رحم فرما۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، وہ آگ جو دہک رہی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ اگر رب نہ چاہے تو کوئی آگ آپ کو جلا نہیں سکتی، اور ساری دنیا مل کر آپ کا برا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور اگر ساری دنیا مل کر آپ کا اچھا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی اگر رب نہ چاہے۔ پھر میں نے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی کہ ہر چیز کا اختیار رب کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگ تو محض کٹ پتلیاں ہیں جو زمین پر بیٹھ کر اپنے اپنے حساب سے چالیں چلتے ہیں، لیکن یقین جانو جب اوپر بیٹھا رب اپنی چال چلتا ہے نا تو زمین والوں کی چالیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ کس بات پر اتراتی ہو، ایسا بھی کیا ہے تمہارے پاس جس پر یقین رکھ کے تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں وہ مل جائے گا؟ پھر میں نے قرآن کھولا اور ان کو بتایا کہ میرے پاس موسیٰ جیسا یقین ہے۔ جب موسیٰ کو رب نے کہا تھا کہ ان سانپوں کے درمیان ایک لاٹھی پھینک دو، تو موسیٰ نے نہیں سوچا کہ اگر میں نے یہ لاٹھی پھینک دی تو ان سانپوں سے کیسے بچوں گا۔ اس نے رب پر یقین رکھ کر وہ لاٹھی پھینک دی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ لاٹھی ایک ازدہا سانپ بن گئی جس نے موسیٰ کو کچھ نہیں ہونے دیا۔
وہ رب ہے جو اس پر یقین کر لیتا ہے نا، پھر اسے اس دنیا میں موجود کسی شے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جس دل کو رب صبر دے دے پھر اس دل کو کوئی تڑپا نہیں سکتا۔ وہ رب ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ چاہے تو یونس کو مچھلی کھا نہیں سکتی، وہ چاہے تو موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پال سکتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ وہ پیغمبر تھے جن کے لیے معجزے ہوا کرتے تھے، ہم انسان ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا وہ رب زیادہ طاقتور تھا جو پیغمبروں کا تھا؟ نہیں، ہمارا رب آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے، وہ آج بھی اتنی قدرت رکھتا ہے، بس فرق ہمارے ایمان اور یقین میں آ گیا ہے۔ تب کے لوگوں کے ایمان پختہ تھے، اب ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں۔ ارے مانگنے والا تو مانگ کر یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس کو دے گا۔ جب تمہیں کسی شے کے نہ ملنے کی امید ہو، جب تم شک میں پڑ جاتے ہو، تب تم اکیلے رہ جاتے ہو۔ ہمارا رب آج بھی ہر چیز پر قادر ہے۔ سب کہنے لگے کہ وہ فرشتے تھے تو ان کے لیے معجزے ہوئے، ان کا ایمان، ان کا صبر، ان کا یقین۔ میں مانتی ہوں کہ میرا ایمان، میرا صبر، میرا یقین اور توکل ان کے مقابلے میں شاید رائی سے بھی کم ہے، شاید بہت حقیر ہے، لیکن ایک چیز تو ہم میں مشترک ہے نا، ان کا رب بھی وہی تھا اور میرا رب بھی وہی ہے، اور مجھے یقین ہے میرا رب معجزوں پر قادر ہے۔ جب سب نے چھوڑ دیا تو میرے رب نے مجھے تھام لیا۔ میں اکثر بیٹھ کر حساب لگاتی ہوں کہ میرے پاس کیا تھا اور میں نے کیا کھو دیا، تو جانتے ہو اب میری سمجھ میں کیا آتا ہے؟ پہلے میرے پاس سب کچھ تھا لیکن میرے پاس رب نہیں تھا۔ اب شاید میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میرے پاس میرا رب ہے۔ اور کہتے ہیں نا، وہ دکھ جو ہمیں اللہ سے جوڑ دے وہ دکھ خسارہ نہیں ہوتا، وہ مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے میرا رب مل گیا ہے، مجھے سب مل گیا ہے۔ تو یہ تھی میرے اللہ سے دوستی کی کہانی۔ اب کبھی جو دل پریشان ہوتا ہے تو سین میں نکل جاتی ہوں، آسمان کی اور دیکھ کر اسے حال دل سناتی ہوں، تھوڑا سا رو لیتی ہوں اور اپنے دل کو ہلکا کر لیتی ہوں، ساری باتیں اسے بتا کر خود مطمئن ہو جاتی ہوں، اور یہ بھروسہ رکھتی ہوں کہ میں نے عرضی جہاں پیش کی ہے وہاں سے جواب ضرور آئے گا۔ تو یہ تھی میرے اللہ سے دوستی کی کہانی۔ ہاں، میں نہیں جانتی کہ شاید اللہ کے بارگاہ میں میری کوئی اوقات ہے بھی یا نہیں، شاید وہاں پر میری کوئی اہمیت نہ ہو، شاید اس دربار میں میری رائے کی بھی حیثیت نہ ہو، شاید میں اس قابل نہ ہوں کہ اللہ مجھ سے دوستی کر سکے، لیکن میں اسے اپنا دوست سمجھتی ہوں، اپنا سب سے اچھا دوست۔ میں اپنے اللہ کو سمجھتی ہوں، میں اسے حال دل سناتی ہوں، اور دوستی تو وہی ہوتی ہے نا جس میں بدلے کی امید نہ رکھی جائے۔ میں اسے اپنا سب سے بہترین دوست سمجھتی ہوں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ تو یہ تھی میرے اللہ سے دوستی کی کہانی، یہ تھی میری اللہ سے یقین اور عقیدت کی کہانی۔ ہر انسان کا اللہ سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ بڑی پیار کرنے کی چیز ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو چلیے آج کی یہ ویڈیو ذرا ہٹ کے تھی، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہو۔
कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों, कुछ नई गज़लों के साथ। तो ऐसी ही बातें और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँची है और कितने लोगों के दिल में घर कर गई है।